آپ سب کو یسوع مسیح کے نام میں بہت بہت سلام۔ تو آئیے میرے ساتھ خدا کا کلام نکالیے۔ لوکا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 15واں باب ہے اور اس کی 11ویں آیت سے میں کلام پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک ایک لفظ پر غور کرنا ہے۔ جب کلام پڑھا جاتا ہے 15ویں باب کی 11ویں آیت سے ہم پڑھنا چاہتے ہیں اور 24ویں آیت تک میں پڑھوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھے پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال متا انہیں بانٹ دیا اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا۔ اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا۔ اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے کتنے ہی مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ بس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور بوسے لیے۔ بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا جامہ جلد نکال کر اسے پہناؤ، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا، اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا، اب ملا ہے۔ بس وہ خوشی منانے لگے۔ خدا کے کلام پر خدا کی برکت ہو۔ آج رات بڑا خاص پیغام ہر ایک کے لیے میرے دل پر خدا نے، اور بالخصوص نوجوانوں کے لیے بھی۔ 15واں باب لوکا کی انجیل کا، اس میں 3 تمثیلیں ہیں اور تینوں تمثیلیں، پہلی تمثیل ہے کھوئی ہوئی بھیڑ کی، دوسری تمثیل ہے کھوئے ہوئے درہم کی،
اور تیسری تمثیل ہے کھوئے ہوئے بیٹے کی۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ تمثیلیں خداوند یسوع مسیح نے کیوں یہاں پر پیش کی، ان کا کانٹیکسٹ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، کیوں اس نے یہ تین تمثیلیں کہی اور ان کا مقصد کیا تھا۔ 15ویں باب کی پہلی آیت دیکھیے، لکھا ہے سب محصول لینے والے اور گنہگار اس کے پاس آتے تھے۔ کس کے پاس آتے تھے؟ یسوع کے پاس سب محصول لینے والے اور گنہگار، ان میں قصبیاں، ان میں ڈاکو، ان میں گنہگار، ان میں شرابی، کبابی، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ اور فریسی اور فقیہ بڑھ بڑھا کر کہنے لگے، یہ اس وقت کے پادری تھے، لیڈرز تھے، روحانی چرواہے تھے، یہ بڑھ بڑھا کر کہنے لگے یسوع کے بارے میں کہ یہ گنہگاروں سے کیوں ملتا ہے، یہ ان کے ساتھ کھانا کیوں کھاتا ہے، یہ گنہگاروں سے اس کا کیا تعلق ہے۔ یعنی یہ فقی فریسی، ان کا رویہ گنہگاروں کے لیے، بدکاروں کے لیے، محصول لینے والوں کے لیے اتنا سخت تھا کہ انہوں نے اس وقت ہیکل میں لکھ کر لگایا ہوا تھا کہ کوئی محصول لینے والا ہیکل میں داخل نہ ہوگا کیونکہ وہ خدا کی بادشاہی سے کٹ چکا ہے۔ یعنی گرجے میں، ہیکل میں محصول لینے والے گنہگاروں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہ اس وقت کے مذہبی لوگوں کے رویے تھے گنہگاروں کی طرف۔ یسوع مسیح نے ان کے رویوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بتایا کہ تم جو گنہگاروں کے دشمن ہو، ان سے نفرت کرتے ہو، خدا گنہگاروں کے بارے میں اس کے برعکس سوچتا ہے۔ خدا کا دل گنہگاروں کے لیے دھڑکتا ہے، کھوئے ہوئوں کی فکر کرتا ہے۔ آسمانی باپ کا رویہ فرق ہے۔ اور یہ جو تمثیل ایکچولی یہ مصرف بیٹے کی تمثیل کہلاتی ہے، لیکن یہ مصرف بیٹے کی تمثیل نہیں، یہ تمثیل آسمانی باپ کی تمثیل ہے۔ اس تمثیل میں خداوند یسوع مسیح دکھانا چاہتا ہے کہ خدا کیسا ہے، اس کا دل کیسا ہے، وہ گنہگاروں کو کس حد تک پیار کرتا ہے، ان کے پیچھے جاتا ہے، ان کو مسلسل ڈھونڈتا رہتا ہے، ان کو گلے لگاتا ہے، ان کو بوسے لیتا ہے، ان کو قبول کرتا ہے، ان کو ویلکم کرتا ہے، ان کے لیے بچڑے ذبح کرتا ہے، ان کے لیے خوشی مناتا ہے، ان کو پھر سے گلے لگاتا ہے، نئی پوشاک دیتا ہے، ان کو رد نہیں کرتا بلکہ ان سے پیار کرتا ہے۔ باپ کو اس تمثیل میں آپ دوڑتے ہوئے دیکھیں گے، ترس سے بھرا ہوا دیکھیں گے۔ اور آج پہلا چیلنج کرسچنز کے لیے، لیڈرز کے لیے، چرچز کے لیے کہ کیا ان کے دل میں گنہگاروں کے لیے محبت ہے، کھوئے ہوئوں کا درد ہے، وہ ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف کھوئے ہوئے، یہاں کئی کیٹیگریز ہیں۔ ایک کے بارے میں تو بھیڑ ہے، یعنی بھیڑ، کھوئی ہوئی بھیڑ، اس کے پیچھے چرواہا جاتا ہے، اور وہ اسی طرح جب کھویا ہوا شخص لکھا توبہ کرتا ہے، آسمان پر خوشی ہوتی ہے۔ یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، یعنی یہ بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں توبہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کون سا گناہ کرتے ہیں، ان کا بھی ذکر ہے۔ اور افسوس ایسے لوگوں کا، اور میری دعا ہے کہ آج رات
خداوند ان کی آنکھیں کھولے اور وہ جانے کہ ان کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر مصرف بیٹے کی تمثیل، یہ تمثیل، اب ہم اصل میسج کی طرف آتے ہیں۔ مصرف بیٹا، اس کی تمثیل میں آغاز اس طرح سے ہوتا کہ کسی شخص کے دو بیٹے تھے۔ پہلی بات، مصرف کا مطلب ہے ویسٹر، فضول خرچ، ضائع کرنے والا۔ پہلی بات جو اس نوجوان کے بارے میں ہے، یہ نوجوان تھا، وہ بیٹا ہے جس کا اپنا گھر ہے، جس کا اپنا باپ ہے، اور ایسا گھر جس میں نوکر چاکر ہے، افراد سے روٹی ہے، ایوری تھنگ، میوزک ہے، پارٹیاں ہیں، گانے بجانے والے ہیں۔ ایسا بیٹا جو رچ ہے، امیر ہے، جس کا ایک بڑا عظیم باپ ہے، اس کے پاس اچھے لباس ہے باپ کے گھر کے اندر۔ دوسری بات جو اس تمثیل میں ہم سیکھتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا، گھر کے اندر سب کچھ ٹھیک، ایک بڑا گھر، ایک بڑا باپ، ایسا گھر جس میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ ایک دن مصرف بیٹا فیصلہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اور وہ فیصلہ کیا کرتا ہے؟ اس نے باپ سے کہا کہ مال کا جو حصہ مجھے پہنچتا ہے، یعنی میرا حصہ، اے باپ مینوں دے دے۔ غور کیجئے گا، ہوتا یہ تھا اس وقت کہ بچے اپنا حصہ نہیں مانگتے تھے، باپ خود یہ فیصلہ کرتا تھا کہ اب ان کا حصہ انہیں کب دینا ہے۔ جب باپ مرنے کے قریب ہوتا، اس وقت وہ ان کو ان کا حصہ بانٹ دیتا۔ بیٹے کا حصہ مانگنا بڑا عجیب تھا، لیکن خدا کا کلام یہ کہتا ہے، ویری نیکسٹ پوائنٹ جو لکھا ہوا ہے، اس نے اپنا مال اسے دے دیا، بانٹ دیا۔ اور بعض اوقات یاد رکھیے، بعض اوقات زندگی میں یہ بھی بہت بدترین صورتحال ہوتی ہے جب باپ بچوں کی ایسی ڈیمانڈ پوری کر دے جن کے ابھی وہ اس لائق نہیں ہوتے، وقت سے پہلے ان کو وہ دے دے جو ایک وقت پر ملنا چاہیے۔ بعض اوقات بچوں کے لیے یہ خطرناک ہوتا ہے جو وقت سے پہلے فیصلے اس طرح کے کر لیتے ہیں۔ اس لیے فیصلے کرتے ہوئے ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ خدا آدم اور حوا کو پھل کھانے سے روک سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ انسان کے اندر ایک فری ول ہے، خدا فورس نہیں کرتا۔ اسی طرح اس نوجوان نے جب فیصلہ کیا، باپ سے اپنا حصہ مانگا، تو اس کی زندگی میں ضرور کوئی نہ کوئی چینج آیا، کچھ ہوا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک مصرف بیٹے کی فیلئر، ایک باپ کے گھر میں رہتا، اس کی زندگی کا ایک تاریک پہلو میں جس پر کہ کیوں وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا، کیوں ایسے باپ کو اس نے چھوڑ دیا جو یہ کہہ رہا تھا، باپ کو جانتا تک نہ تھا، باپ تو یہ کہہ رہا تھا جو کچھ میرا ہے وہ تو تیرا ہی ہے، یہ گھر تیرا ہے، سب کچھ تیرا ہے۔ لیکن ایسے باپ کو چھوڑنا، گھر سے چلے جانا، اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اس کا ایک سبب جو نظر آتا ہے کہ مصرف بیٹا اپنے باپ کو سمجھ نہ سکا، جان نہ سکا،
اس کی محبت کو، اس کی شفقت کو، اس کی دولت کو. اس نے باپ کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن نہیں تھا. اس کی نظر اس کی جائیداد پر تھی، اس کے مال پر تھی. یہ باپ کے ساتھ صرف اس لیے جڑا ہوا تھا کہ اس کو پتا تھا ایک دن یہ حصہ مجھے ملے گا. آج بہت سارے لوگ خدا کو باپ یا وہ کرسچن اپنے آپ کو اس لیے کہلاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ خدا کو جانتے ہیں. وہ خدا کے ساتھ ان کا رشتہ، کنیکشن صرف باپ کی دولت، باپ سے کچھ چاہیے، کسی ان کو دعاؤں کے جواب چاہیے. ان کے باپ کے ساتھ رشتے کی بنیاد دنیا کی چیزیں، مال اور دولت اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن وہ شخصی طور پر خدا کو نہیں جانتے. میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں. بڑی کچھ مہینے پہلے ایک بہن ہمارے چرچ کی، وہ کئی ہفتوں سے چرچ نہیں آ رہی تھی. تو میں نے اس کو ایک دن بازار میں ملا. میں نے کہا باجی آپ چرچ نہیں آ رہی، خیریت ہے؟ کہتی بس چھڑ دیتا میں خدا نو، کوئی نہیں میں گرجے آنا. میں کہا کیا ہوا ہے؟ کہتی میں 3 روزے بھی رکھے، میں نے کینیڈا کا ویزا اپلائی کیا ہوا تھا، مجھے ویزا ہی نہیں ملا. میں نے کہا آپ چرچ اس لیے آ رہی تھی یا خدا کے ساتھ اس کی تعریف سنڈے کو کیونکہ آپ کی بنیاد اس کے ساتھ صرف کینیڈا کا ویزا تھا، وہ نہیں ملا. اب خدا کی ضرورت مجھے نہیں ہے، میں ناراض ہوں. بہت سے کرسچن مصرف بیٹے کی اسپرٹ کے میں وہ باپ کو نہیں جانتے. وہ صرف باپ کے ساتھ ان کے رشتے کی بنیاد کینیڈا کا ویزا ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، ان کو چیزیں چاہیے. اس لیے وہ کسی وقت بھی ابلیس ان کو فریب دیتا ہے. ارے ایوب کے بارے میں کیا ہم پڑھتے ہیں؟ ایوب کو شیطان نے کیا کہا کہ یہ اسی لیے خدا کی عبادت کرتا ہے. خدا کو کہہ رہا ہے کیونکہ تو نے اس کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے، تو نے اس کو کھیت دیے ہیں اور وہ مشرق کا امیر ترین شخص بن گیا. ذرا تھوڑا سا ہاتھ کھینچ، یہ چیزیں اس سے لے تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ ارے کیا ہوا؟ ایوب کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. کلام یہ کہتا ہے کہ ایک ہی دن میں مشرق کا امیر ترین شخص، اور یاد رکھیے مغرب تو اس وقت تھا ہی نہیں، یعنی دنیا کا امیر ترین شخص مشرق کا شام ہونے تک غریب ترین شخص ہو گیا. اور شیطان ثابت کرنا چاہتا تھا میں ثابت کروں گا کہ ایوب کا تعلق صرف اس لیے ہے کہ اس کے پاس پراسپیرٹی ہے، اس کے پاس گھر ہے، اس کے پاس جائیداد ہے، اس کے پاس دولت ہے، اور وہ اس وجہ سے خدا کی عبادت کرتا ہے. اس کا کنیکشن اس وجہ سے، یا تعلق خدا کے ساتھ ریلیشن اس وجہ سے ہے. لیکن ایوب نے ثابت کر دیا کہ وہ خدا کو اس لیے پیار نہیں کرتا کہ خدا اس کو برکتیں دیتا، نعمتیں دیتا، خوشحالی دیتا، دولت دیتا ہے. اس نے جانور دیے، مویشی دیے، اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ خدا کو جانتا ہے کہ وہ زندہ خدا ہے، وہ پاک خدا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ پرستش کے لائق ہے، وہ میرا باپ ہے. اس لیے وہ خدا کی تعریف کرتا ہے. مصرف بیٹے کی زندگی میں شاید کچھ ایسا ہی ہوا، اور کلام یہ کہتا ہے کہ یہ مال لے کر گھر سے نکل گیا. اور پھر لکھا ہوا ہے کہ جا کر اس نے اپنا مال کیسے خرچ کیا؟ ود چلنی میں. اور اس کا بھائی آگے کہتا ہے کہ 30ویں آیت میں کہ اس نے اپنا مال کسبیوں میں اڑایا.
اپنا مال نہیں، اپنے باپ کا مال۔ کس کا مال؟ اپنے باپ کا مال۔ اور اجاڑ کیسے رہے؟ کسبیوں میں، بد چلنی میں۔ کئی دفعہ دولت جب بڑھ جاتی ہے، دولت کو انسان ہینڈل نہیں کرنا جانتا رائچیس وے سے، تو کئی بد چلنی، کئی کسبیاں، کئی دوست، کئی شرابی کبابی یہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں۔ زندگی کو آپ انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کے پاس دولت اس طرح سے آتی ہے آپ اس کو ہینڈل نہیں کر پاتے۔ یاد رکھیے گا، یہی اس نوجوان کے ساتھ ہوا۔ یہ اس مال سے بزنس کر سکتا تھا، یہ اس دولت سے خدا کی بادشاہی کے لیے کام کر سکتا تھا، یہ اس دولت سے اچھا کام کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس دولت کو ضائع کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اس دولت سے زہر پینا شروع کر دیا۔ یہ اسی دولت کو، اسی پیسے کو، اسی برکت کو جو اس کو باپ کی طرف سے ملی تھی، اس نے کسبیوں میں اجاڑنا شروع کر دیا۔ کیا آج ایسا نہیں؟ ہم اپنی دولت، ہم اپنے ٹیلنٹ، ہم اپنی برکتیں جو خدا ہمیں دیتا ہے، ہم اس کو اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، خدا کی بادشاہی کے لیے ان کو استعمال کرنے کی بجائے ہم بدکاری میں، ہم کسبیوں میں، ہم شرابوں میں، ہم دوسری چیزوں میں ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کلام یہ کہتا ہے یہ دولت ایک دن آہستہ آہستہ ختم ہو گئی اور کال پڑ گیا، محتاجی آ گئی۔ اور یاد رکھیے دن ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ کلام یہ کہتا ہے دولت پار لگا کر اڑ جاتی ہے۔ میں نوجوانوں کو آج شام خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ان برکتوں کو ایسی جگہوں پر ضائع نہ کریں جہاں آپ جہنم کی طرف چلے جائیں گے۔ جو برکتیں آپ کے پاس ہیں ان میں فضول خرچی نہ کریں، عیاشی نہ کریں، بلکہ ان کو راست بازی کے ساتھ استعمال کریں۔ اور کلام یہ کہتا ہے اب اس کی زندگی گناہ کا جو لذت ہے، کلام یہ کہتا ہے یہ چاند روزہ ہے، عیش و عشرت چاند روزہ ہے۔ زندگی میں کتنا کا آپ انجوائے کر لیں گے۔ آج انسان کے اندر جو ٹیکا اس کو لگایا جا رہا ہے کہ زندگی تھوڑی سی ہے، اس کو انجوائے کرو، خوش ہو، کلبوں میں جاؤ، ڈانس کرو، شرابیں پیو، انجوائے کرو زندگی کو۔ یہ شیطان کا فریب، ابلیس انسان کو یہ کہہ کر ان کی زندگی ضائع کر رہا۔ نوجوان مر رہے، نوجوان اڈوں پر، نوجوان جیلوں میں، نوجوان نشے کے اڈوں پر، شراب کے اڈوں پر اپنی زندگی، اپنی صحت، اپنی تعلیم، اپنے ماں باپ کا پیسہ اس کو اجاڑ رہے ہیں اور خود بھی ختم ہو رہے، خاندان اجڑ رہے ہیں۔ اور یہ شیطان کا بہت بڑا منصوبہ ہے جو ان نوجوانوں کے خلاف۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ یہ جب پیسے کو انجوائے کر رہا تھا، کلام کہتا ایک دن کیا ہوا، آہستہ آہستہ جب دولت ختم ہو گئی، اور دولت ایک دن ختم ہو جاتی، کنویں خالی ہو جاتے، کلام کہتا ہے یہ محتاج ہونے لگا، یہ غریب ہونے لگا۔ اس کے پاؤں کی جوتی بھی ٹوٹ گئی، اب نئی جوتی لینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس کی پوشاک پھٹ گئی، اس کے بال بڑھنے لگے، بال کٹوانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس کے زندگی میں یہاں تک غریب ہو گیا کہ اس علاقے میں جو پھلیاں، یہ سور چرانے کے لیے چلا گیا۔
جاب لیس، اب کوئی جاب بھی نہیں اور کوئی اس کو جاب دیتا بھی نہیں تھا، اس کے کریکٹر کی وجہ سے، اس کی فضول خرچی کی وجہ سے، اور جاب ملی بھی تو سور چرانے کی۔ یہودیوں میں یہ ناپاک جاب تھی، وہ سور کو تو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے تھے، یہ اتنا ناپاک ہو گیا کہ یہ ان کی پھلیاں کھانے کے لیے خواہش مند تھا، اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے ہیں، اتنی گندگی، اتنی غلاظت، اتنی آلودگی، اتنی پستی کہ انسان گناہ کے ساتھ، سوروں کے ساتھ ایسی جگہوں پر چلا جائے۔ اور یہ دور دراز کے ملک میں لکھا روانہ ہوا۔ یہ دوری جغرافیکل نہیں تھی، یہ دوری خدا سے دوری کی طرف اشارہ، روحانی گراوٹ کی طرف اشارہ ہے۔ دور باپ کے گھر سے، دور باپ سے دور۔ اور یہی حال انسان کا ہوا۔ ان دی بگننگ خدا نے انسان کو، آدم اور حوا کو باغ عدن میں رکھا۔ خدا نے ہر ایک چیز افراد سے پیدا کی۔ خدا نے پہلے باغ لگائے، 6 دن کام کیا، باغ لگائے، پھول پھل جانور ہر ایک چیز پیدا کر کے پھر انسان کو پیدا کیا۔ پہلے اس کا انتظام کیا کہ وہ ہر درخت کا پھل کھائے، اور یہی ہوا کہ آدم اور حوا مصرف بیٹے کی طرح باغ عدن سے، باپ کے گھر سے نکل آئے، نافرمانی کر کے۔ ان کے ذہن میں پتہ کیا تھا؟ اچھا پھل ہی ہے نا، اتنا کی ہونا ہے، چلو کھا لو۔ ابلیس نے بھی یہی کہا۔ شیطان پتہ کیا کرتا ہے؟ او یار چھوٹا یہ دینا کی ہو جانا، ایوی تے پھل تسی کھا رہے جے، اے دینا فرق کی پہ جانا۔ مجھے جب شروع میں بھی نوجوان، میں بھی ایک ایسی گینگ میں تھا جو نشہ کرتے تھے، شراب بھی پیتے تھے، میں خود پیتا رہا۔ میں چرچ کی سگریٹ بھر بھر کے دوسروں کو بھی دیتا تھا، خود بھی پیتا تھا۔ اور جب وہ مجھے لگاتے تھے نا اس طرف، تو مجھے شروع میں بڑی وہ اکتاہٹ ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں انہوں تو ہی نا تھوڑا سمیل کرو، آپ آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤ۔ شراب کی طرف لگانے کے لیے انہوں نے کہا صرف ایک گھٹ۔ میں کہا نہیں یار میں نہیں پی سکتا، وامٹنگ نہیں، تھوڑا جا، صرف تھوڑا جا، اتنا کی فرق پہ چل، تو اتنا مر چلے ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہی فریب شیطان نوجوانوں کو اور ہر ایک شخص کو دیتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ آدم اور حوا کو شیطان نے یہی کہا کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ پھل ہی ہے، this is just a fruit, nothing will happen۔ یہی دوست دنیا آپ کو پیش کر رہی ہے کہ اس سے کیا فرق پڑے گا، لیکن کلام کہتا ہے جو ہی اس نے وہ پھل کھایا، وہ پھل جو منع تھا، اس نے خدا کی لگائی ہوئی باؤنڈری کو کراس کیا، جو ہی وہ پھل کھایا ساری کائنات کا نقشہ بدل گیا اور لعنت آ گئی، اور آدم اور حوا کو خدا کی حضوری سے پاک مقدس خدا کے رشتے سے الگ ہونا پڑا، اور دنیا میں جہاں موت، جہاں تاریکی، جہاں قتل و غارت، یہ ساری چیزیں اس دنیا میں انسان آ گیا۔ اور کلام یہ کہتا ہے یہی حالت مصرف بیٹے کی زندگی کی تھی۔ آگے پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پھر اس نے جب سخت کال پڑا، محتاج ہونے لگا، اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے ہیں انہی سے اپنا پیٹ بھرے، لیکن لکھا کوئی اسے وہ پھلیاں بھی نہ دیتا تھا۔ کئی دفعہ خداوند ہمارے اس طرح کے سہارے توڑتا ہے، اس طرح کی بیساکھیاں خدا نکال لیتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا تھا کہ یہ پھلیاں ساری عمر کھاتا رہے،
کئی دفعہ اس طرح کی جگہوں سے خداوند ہمیں خود نکالنا چاہتا ہے، اور کلام یہ کہتا ہے پھر اس نے ہوش میں آ کر، کیا لکھا ہوا ہے؟ ہوش میں آ کر. اور یہ جو لفظ ہے نا ہوش، انگلش میں آپ پڑھیں تو اس کا مطلب ہے he came into his senses، یعنی وہ اپنے آپ میں آ گیا. he came to himself، یہ انگلش ترجمہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ میں آ گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہوش میں آ کر. ارے کئی دفعہ خدا اس طرح کی صورتحال، کال، محتاجی، غربت خدا ہماری زندگی میں آنے دیتا ہے. اس کا مقصد ہمیں ہوش میں لانا ہے. خدا کا مقصد ان چیزوں کو استعمال کرنا تاکہ ہم ریئلائز کریں ہم کون ہیں، ہم کہاں ہیں، ہماری حالت یہ کیوں پر ہو گئی. یونا کا طوفان اس لیے نہیں تھا کہ یونا مر جائے، بلکہ خدا وہ طوفان اس لیے لا رہا تھا کہ یونا کو ہوش آئے اور وہ واپس اپنی ڈائریکشن کی طرف آئے. ہوش میں آ کر. پہلا کام اس نے ہوش میں آ کر پتہ کیا کہا؟ ہوش میں جو بندہ آتا ہے نا، پہلی بات اس کو یاد آئی. کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا اس نے ہوش میں آ کر کیا کہا؟ میرے باپ کے کتنے ہی مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے. یعنی ہوش میں آنے کے بعد اس کو باپ یاد آیا، اور باپ کا گھر یاد آیا. اس کو یاد آیا کہ میں تو بیٹا ہوں. اس کو یاد آیا کہ میں تو یہاں محتاج ہوں، لیکن میرے باپ کے گھر میں تو افراد سے روٹی ملتی مزدوروں کو بھی. اس کو یاد آیا میں کہاں سے گرا ہوں. اس کو یاد آیا میں کہاں سے نکلا ہوں، میرا اوریجن کیا ہے. یاد کر تو کہاں سے گرا. اور کئی لوگ ساری زندگی ہوش میں نہیں آتے. خداوند کال بھیجتا، محتاجی بھیجتا، غربت بھیجتا، کئی چیزوں کو خداوند استعمال کرتا کہ لوگ ہوش میں آئے، لیکن بہت سارے لوگ ہوش میں کبھی نہیں آتے. تو پہلی بات اس کو کیا یاد آئی؟ باپ کا گھر یاد آیا ہوش میں آنے کے بعد. دوسری بات کیا لکھی ہوئی ہے؟ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ میں یہاں مر رہا ہوں. I am dying. اس کی پریزنٹ سچویشن جب ہوش میں آیا تو اس نے دیکھا ہو here I am dying. میں مر رہا ہوں. یہ میں کیا کر دیا میں نے اپنے آپ سے؟ میں مر رہا ہوں. اور شیطان ہمیشہ انسان کو اس کی اچھی بلی پوزیشن سے نیچے لے کر آتا. شیطان کا یہی کام ہے. وہ نشے کے ذریعے، وہ خود غرضی کے ذریعے، وہ لالچ کے ذریعے، وہ پیسے کے ذریعے انسان سمجھتا ہے پتہ نہیں میری بلے بلے ہو رہی ہے، مجھے پتہ نہیں کیا میں بن جاؤں گا. اور شیطان جو ہے وہ انسان کو سبز باغ دکھاتا. اور یسوع مسیح کو بھی اس نے کہا ایک بار مجھے سجدہ کر دے، میں دنیا کی تمام شان و شوکت تجھے دے سکتا ہوں. ابلیس یہ شان و شوکت دکھاتا، اور یہ ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی طرح ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان انسان کو آہستہ 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 جہنم کے دروازے پر لا کر گڈ بائے کرتا اور چلا جاتا ہے کہ یہاں مر جا. اور یہ مر رہا تھا اس جگہ پر. اسی حالت میں لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اب واپسی کی کوئی گنجائش نہیں. شیطان ان کو کہتا دیکھ
ایتھے صرف ایک ہی رستہ ہے، ہن تیرے لیے کوئی امید نہیں، صرف یہ ہے کہ مر جا۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، لیکن ان کو ہوش جب آیا، اس نے دیکھا۔ میں ایک دن لاہور میں ہمارے ایک جگہ ہے، میں صبح سویرے وہاں واک کرنے کے لیے گیا، ایک نوجوان اچھا بھلا گورا چٹا صحت مند، رات کا ہی اس نے ٹیکا لگایا اور نشہ کر کے ایک گندی جی روڑی دیتے مکھیاں مکھیاں ہو دے۔ میں اس کو دیکھ کر رک گیا، وہ ہوش میں نہیں تھا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اس کو گندگی کا بھی احساس، سمیل بھی کوئی نہیں، وہ وہاں مر رہا تھا، ہوش میں نہیں تھا، جہنم کے دروازے پر تھا۔ میں نے دیکھا گنہگار انسان وہ گندگی پر، گناہ کی اسی طرح مزدوری موت ہے، وہاں پر پڑا ہوا ہے، اور وہ ریئلائز نہیں کرتا وہ کون ہے، وہ کیوں یہاں پر پڑا ہوا ہے، اور اس کے اندر کوئی مرنے کا خوف نہیں آتا۔ میں نے پتہ کیوں توبہ کی اور کیسے توبہ کی۔ میری ٹیم میں جتنے نوجوان تھے سب نشہ کرتے تھے، اور ایک نوجوان تھا شادی شدہ اور اس کے 2 بچے تھے، اور وہ میرا بڑا قریبی دوست تھا۔ ایک دن اس نے ہیوی ڈوز ٹیکا لگایا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی میری آنکھوں کے سامنے۔ اور جب ہم اس کو اس کے گھر لے کر گئے تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کی چارپائی کے پاس کھڑے تھے، اور اس کی بیوی بال بکھیرے رو رہی تھی، اور اس کو دیکھ کر میری زندگی بدلی۔ میں نے اس مرے ہوئے کو دیکھا اور مینوں ہوش آنا شروع ہویا، کیونکہ میں بھی اسی راہ پہ تھا۔ اور مجھے ایک بزرگ نے کہا بھی، لو بھئی تہاڈی ٹیم چوں اگلا نمبر کدھر ہے؟ اس بات نے میرے اندر خوف پیدا کیا۔ میں نے کہا نو، I don't want to die، میں مرنا نہیں چاہتا۔ میرے اندر ہوش مجھے آیا، میں نے ریئلائز کیا کہ میں نہیں مرنا چاہتا۔ آج بہت سارے لوگ مر رہے ہیں لیکن ان کو ہوش نہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں، وہ کتنے خطرے میں، وہ کتنی مصیبت میں۔ کاش اے ہوش خداوند آج رات بہت سے لوگوں کو لے آئے اور وہ ریئلائز کریں۔ میں آج اس صبح بتا رہا تھا، یہ جو تبدیلی یا توبہ ہے نا، یہ انسان دے بس دی گل نہیں، یہ خدا دا رحم کو دا فضل ہے، جب وہ ہمارے دل کو، ہمارے اندر ہمیں ہوش دلاتا اور ہمیں قائلیت دیتا ہے، اور ہم اپنے گناہ پر ماتم کرتے ہیں، روتے۔ ورنہ ہوش نہ آیا ہو۔ مجھے یاد ہے چند سال پہلے سروسز ہاسپٹل میں ایک بزرگ، ہمارے چرچ کی فیملی تھی، انہوں نے کہا جی وہ دادا جی بیمار ہیں پادری صاحب اور آپ دعا کرنے کے لیے آئے۔ میں چلا گیا تو ڈاکٹر میرے سامنے، اور اس کے سامنے بھی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ 2-3 گھنٹے کی زندگی ہے دی اے بزرگ دی، کیونکہ کینسر ساری باڈی پھیل گیا۔ تو میں نے کہا میں دعا کیا کروں؟ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بابا جی میں دعا تو پہلے پوچھنا چاہنا تسی توبہ کیتی ہے؟ تو مجھے جواب انہوں نے پتہ کیا دیا، کہتے تھے مینوں یہ دس میں گناہ کیڑا کیتا ہے؟ میں کیا بائبل کہتی ہے سب نے گناہ کیا ہے اور سب کو توبہ کی ضرورت ہے۔
سب خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اچھا انہوں نے مجھے پتا کیا، اچھا تو بھائی تو دعا کر، تو اپنا کام کرتے جا۔ اب یاد رکھیے گا، تو اپنا کام کرتے جا، اور میں کہا ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کی زندگی 2-3 گھنٹے دی ہے، لیکن میں حیران ہوا کہ اتنی سخت دلی کہ بندہ موت کے قریب ہو۔ جب میں گھر جا رہا تھا مجھے راستے میں فون آ گیا، اور نے کہا جی بابا جی کی ڈیتھ ہو گئی۔ مجھے افسوس ہوا، ایسا شخص جب تک ہوش بندے کو نہ آئے، میں نے جیسے پہلے بتایا، اسی جگہ پر لا کر شیطان ہمیں فریب دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اور ہمیں اکساتا ہے کہ اب کوئی امید نہیں، اب تو اپنے آپ کو ختم کر لے اور مر جا، تیرے ساتھ اب کوئی محبت نہیں کرتا، تیرے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اور یہ دنیا کی سپرٹ ہے۔ اس دروگے کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے اعمال 16 باب میں، جب اس نے دیکھا قیدی بھاگے، اپنی تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مارنا یعنی سوسائیڈ کرنا چاہ۔ یہ دنیا کی سپرٹ ہے۔ جب تھوڑا سا پریشر آتا ہے تو شیطان بھی وہاں پر ان کو کہتا ہے کل یور سیلف۔ یہی اس جگہ پر مصرف بیٹے کو بھی شیطان یہی کہہ رہا تھا کہ ہم تیرے باپ نے بھی تینوں قبول نہیں کرنا، میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں، مر جا۔ لیکن مصرف بیٹے نے ایک عظیم فیصلہ کیا، اس نے کہا نو I will not die، میں نہیں مرنا چاہتا، میں نہیں مروں گا، میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، میں واپس جاؤں گا، چاہے میں اپنے باپ کے گھر میں نوکر بن کر رہوں، میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا۔ زندگی کا سب سے عظیم فیصلہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے میں گناہ کی مزدوری موت میں مرنا نہیں چاہتا، میں واپس آنا چاہتا ہوں، میں برگشتگی سے نکلنا چاہتا ہوں، میں گناہ سے نکلنا چاہتا ہوں، میں اس دلدل ہولناک کیچڑ سے نکلنا چاہتا ہوں، میں بچنا چاہتا ہوں۔ اور یہ اسی حالت میں ارے بال پڑے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، جوتی پاؤں میں نہیں، یہ اسی حالت میں شرمندگی کے ساتھ واپس آنے لگا۔ آگے جو لکھا ہوا ہے the most beautiful thing لکھا ہے، وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ مصرف بیٹا ہی گھر سے باہر نہیں تھا، باپ بھی گھر سے باہر تھا، اور وہ اس راستے کو دیکھتا تھا جس سے مصرف بیٹا گیا، ہر روز دیکھتا تھا کہ ایک دن میرا بیٹا واپس آئے گا، ایک دن میری محبت کی ڈوریاں اس کو پتال سے بھی واپس لائیں گی، میری دعائیں اس کو واپس لائیں گی۔ اس لیے پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ دعاؤں میں طاقت ہے، روح القدس کام کرتا ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، میں جانتا ہوں ایک کام آپ کر سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ چرچ آپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، اور دعاؤں میں طاقت ہے۔ خدا کی محبت اتنی عظیم ہے کہ وہ آپ کے بچوں کو موت کی وادیوں سے نکال سکتی ہے، جہنم سے نکال سکتی ہے، اور خدا ایسا کرنے پر قادر ہے، خدا ایسا کرنے پر قادر ہے۔ اور پھر لکھا ہوا ہے کہ وہ ابھی دور ہی تھا، اسے دیکھ کر اس کے باپ کو غصہ آیا۔ یہ لکھا ہوا ہے، کیا آیا اس کو؟
یسوع مسیح کیا دکھا رہا ہے اس تمثیل میں کہ جو باپ ہے وہ گنہگاروں کے لیے ترس سے بھرا ہوا ہے، محبت سے بھرا ہوا ہے۔ وہ میرا باپ ہے، اور کرسچنز کے لیے ایک پریویلیج کہ وہ خدا کو باپ کہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی قوم خدا کو باپ نہیں کہتی۔ مجھے ایک دفعہ کراچی میں ایک ہندوؤں کے مندر میں جانے کا اتفاق ہوا۔ جب میں اندر گیا اپنے دوست کے ساتھ تو ایسے دیوتاؤں کی تصویریں لگی تھی، اور ایک جو بڑی تصویر تھی اس میں جو ایک دیوتا تھا وہ انسان کی کھوپڑی اپنے بڑے بڑے دانتوں کے نیچے چبا رہا تھا اور خون نکل رہا تھا۔ میں دیکھ کے ڈر گیا، میں نے کہا یہ کون سا دیوتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا بڑا دیوتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ انسان کی کھوپڑی کیوں چبا رہا ہے؟ انہوں نے کہا اگر ہم اس کے دنوں میں اگر ہم عبادت نہ کریں، قربانیاں نہ دیں تو یہ ہمیں ختم بھی کر سکتا ہے۔ تے ڈرتے ہوئے ارے میں نے شکر کرنا شروع کیا کہ دنیا کے سامنے ان کے خدا کی تصویر کیا کیسی ہے، جو کھوپڑی چباتا ہے، جو ختم کر سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف کرسچنز کے ساتھ ان کا خدا ایک باپ ہے جو اپنے بچوں کو کبھی ختم نہیں کرتا، بلکہ ان کو موت سے زندگی بخش دیتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، ان کو گلے لگاتا ہے، ان کے بوسے لیتا ہے، ان کو قبول کرتا ہے، ان کو اپنے گھر میں ویلکم کہتا ہے۔ This is our God and loving Father۔ وہ کبھی نہیں کہا، اور اس مسلم بیٹے نے بھی نہیں ہونے کیا کہ تیرے کو بڑی سمیل آ رہی ہے، پہلے نہا تو انوے دی داڑھی گوڑی بناؤ، ایدی پشاک سورہ دی سمیل آ رہی ہے۔ دیکھو لکھا باپ نے بوسے دیے، باپ نے گلے لگا۔ یہ کرسچینٹی یہی ہے۔ کئی اور جگہوں پر آپ جائیں وہ کہتے ہیں نہا تو کے صاف ستھرے ہو کے ہر ایک چیز ہے پرفیوم لا کے پھر تسی خدا کو لاؤ تو تانوں پسند کرے گا، قبول کرے گا۔ لیکن کرسچینٹی میں ہمارا خداوند اس نے گندے مسرت بیٹے کو پھٹی پوشاک اس کے بوسے دے رہا ہے، اور یہ تصویر ہے کہ خدا گنہگاروں کو، اور بدترین اور گناہگار، سخت ترین گنہگار جن سے دنیا نفرت کرتی ہے، جس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو محبت کے لائق نہیں ہے، ان کے اپنے ان سے پیار نہیں کرتے، لیکن خدا باپ اس کا دل محبت سے بھرا ہوا ہے اور وہ ان کو قبول کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اچھے سے اچھا جامع، پوشاک، جوتی، انگوٹھی، پارٹی، میوزک، بچھڑے ذبح، اور ایسی چیزاں دنیا چ لبن گیا سی مصرف بیٹا۔ لیکن یہ تو چیزیں باپ کے گھر میں پہلے سے موجود تھیں، یہ چیزیں باپ کے پاس اس کے گھر میں ہیں۔ ہم دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، ارے دنیا میں آپ کو محتاجی ملے گی، غربت ملے گی، ناپاکی ملے گی، بد چلنی ملے گی، کسبیاں ملے گی، گناہ ملے گا، موت ملے گی، جہنم ملے گی۔ آپ کیا دنیا میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں؟ زندگی باپ کے پاس ہے، ہمیشہ کی زندگی، دی بیسٹ پوشاک باپ کے گھر میں ہے۔ انگوٹھی، برکتیں، زندگی، میوزک، پارٹی، سب کچھ باپ کے گھر میں موجود ہے۔ باہر نہ ڈھونڈیے۔ اور ان تینوں تمثیلوں میں ایک بات بڑی واضح ہے، ایک شخص کے توبہ کرنے سے آسمان پر بڑی خوشی ہوگی۔ تے پاویں گنہگار پاکستان دا پرائم منسٹر بن جائے، خوشی آسمان تے سیلیبریشن نہیں ہونا کہ لو جی وہ پاکستان جو ایک کرسچن وزیر اعظم بن گیا، بینڈ بجاؤ، نو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن جب ایک شخص، ایک گنہگار موت کے پھاٹک سے، جہنم سے نکل کر، یسوع کے خون سے دھل کر، توبہ کر کے
خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتا ہے تو خدا کا بیٹا برہ کھڑا ہو جاتا ہے اور فرشتے میوزک اور ساز لے کر گاتے ہیں تعریف و خدا کے برے کی، اور خدا کا برہ اپنے زخموں کو دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے باپ ایک اور بیٹا واپس آ گیا ہے، اور آسمان پر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، اب میں کلام کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا آپ کہاں ہیں، آپ کس کال میں ہیں، آپ کہاں مر رہے ہیں، آپ کی حالت کیا ہے۔ شاید دنیا نے آپ کو کہہ دیا تیرے لیے کوئی امید نہیں سوائے موت کے، لیکن تیرے لیے امید ہے۔ خدا تجھے بلاتا ہے، باپ کا گھر تیرے لیے کھلا، دروازہ کھلا، باپ تیرا انتظار کرتا ہے۔ آج رات اگر تو اس کے پاس آئے تو وہ تجھے قبول کرے گا، تجھے معاف کرے گا، تیرے گناہوں کو مٹا کے تجھے نئی زندگی، نیا دل، نئی روح اور نئی ہمیشہ کی زندگی تجھے دے سکتا ہے، اور وہ ہمارا خدا ہے۔ آؤ اپنی آنکھیں بند کریں۔ شاید آپ آج ہوش میں آ جائیں اور آپ دیکھیں آپ کہاں ہیں۔ میں مرنا نہیں چاہتا، میں واپس آنا چاہتا ہوں، میں باپ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آج رات اگر کوئی یسوع کو قبول کرنا چاہتا ہے، باپ کے پاس آنا چاہتا، توبہ کرنا، اپنی زندگی اس کو دینا چاہتا ہے، وہ اس جماعت میں اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو ہوش آ گیا اور آج رات وہ اپنا دل، اپنی زندگی ہمیشہ کے لیے اپنے خداوند یسوع کو دینا چاہتا ہے، وہ اپنا ہاتھ اوپر کرے، میں اس کے لیے دعا کروں گا، اور آج رات اس کی زندگی میں ایک نیا معجزہ ہوگا۔ وہ موت سے زندگی میں داخل ہوگا، وہ تاریکی سے روشنی میں آ جائے گا، وہ مردہ ہے زندہ ہو جائے گا۔ خدا کی قدرت ایسا کرے گی۔ آؤ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جنہوں نے ہاتھ اوپر کیے، جو واقعی آج توبہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنا دل، اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دینا چاہتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ باقی سب لوگ آنکھیں بند رکھیے۔ ہالیلویا۔ کروشتا پر ربا شندرو کو بیا کنارا بکرو کلو ربا شندر ربا۔ واپس آ جاؤ اے بیٹے، لوٹ آ، اے بیٹے گھر لوٹ آ۔ خداوند تجھے بلاتا ہے، تیرا باپ تجھے بلاتا ہے، تجھے جہنم سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، تیرے گناہوں کو مٹانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کو قبول کر، آج رات اپنا دل، اپنی زندگی اس کو دے دے۔ ہالیلویا۔ اور آج رات اپنے دل میں دعا کریں کہ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، اور کہیے اے یسوع میں تیرے پاس آ گیا ہوں۔ آسمانی باپ، میں یسوع کے وسیلے سے تیرے پاس آ گیا، مجھے معاف کر، میرے گناہ مٹا دے، میری حالت بدل دے، مجھ پر رحم کر۔ میں تیرے بیٹے کی صلیب کے نیچے آتا ہوں۔ دعا شروع کر دیجئے اور کہیے اور پکاریے کہ میں مر رہا، میری مدد کر، مجھے نکال لے نشے سے، جہنم سے، بیماریوں سے، بدروحوں سے، تاریکی سے۔ یسوع کے نام میں آج رات بندھن ٹوٹیں گے، آج رات گناہ کا بندھن ٹوٹے گا، نشے کا بندھن ٹوٹے گا، لعنت کا، شہوت کا، گناہ کا، تاریکی کا، بدروحوں کا، شیطان کی بادشاہی یسوع کے نام میں ٹوٹے گی، اور خدا کی بادشاہی، روشنی کی بادشاہی آج رات تیری زندگی میں آ جائے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ پروشمرا خبر ربا سپرو کوپو ربا کھنتر شکلوری میاندہ ربا کتا ربا سپرو ہیکو شکر پرپریا کھنا رلا۔ یسوع کے نام میں ہر طرح کی لعنت کو توڑ دیتا ہوں، میں نشے کی لعنت کو توڑ دیتا ان دلوں سے، ان زندگیوں سے۔ ہر ایک قرض ٹوٹ جائے، گناہ کا بوجھ ٹوٹ جائے، شیطان کا بندھن ٹوٹ جائے، تاریکی کا بندھن ٹوٹ جائے، بدروحوں کا بندھن ٹوٹ جائے، شہوت کا بندھن ٹوٹ جائے۔
اور خداوند تیرے بیٹے یسوع کا لہو ان دلوں پر، زندگیوں پر، روحوں پر، جانوں پر، بدنوں پر آ جائے اور انہیں نجات بخش دے۔ یہ تجھے قبول کر کے تیرے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں۔ اے خداوند میں اس ساری جماعت کو تیرے بیٹے کے لہو میں چھپاتا ہوں۔ میں نوجوانوں کے لیے خاص دعا کرتا جن کو شیطان فریب دے رہا ہے نشے کے ذریعے، ڈسیپشن ہے، یسوع ناصری کے نام میں اس ساری کالونی پر سے جو نشے کی لعنت ہے میں اس کو بریک کرتا ہوں۔ میں آج رات موت کی روح کو ڈانٹ دیتا، میں آج رات خدا کی بادشاہی کو پروکلیم کرتا ہوں۔ یسوع کے نام میں یہاں تیری بادشاہی آ جائے، تاریکی چلی جائے، روشنی ہو جائے، زندگی آ جائے، انجیل آ جائے، کلام کی قدرت کام کرے اور یسوع کا نام جلال پائے۔ آج رات جتنے بہن بھائیوں نے تجھے قبول کیا ہے انہیں برکت دے اور ان کی زندگی میں روح القدس کی بادشاہی اور گرفت اور آزادی ہو۔ گناہ کی بادشاہی ٹوٹ جائے اور یسوع کی بادشاہی ان زندگیوں پر آ جائے اور وہ قائم رہے، یسوع مسیح کے نام میں آمین آمین۔ بیٹھیے، گاڈ بلیس یو۔